میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے قائد اعظم نے اس کے جواب میں کیا کہا کچھ نہیں. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور وائسرا کے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تمہاری وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں, کمرے سے باہر نکلے. اس واقعہ کو لکھتے ہوئے مسلمان نہیں, مسلم لیگی نہیں, ایک ہندو لیڈر مسٹر کامجی دوارکا داس, اس نے اپنی کتاب انڈیا فائٹ فار فریڈم میں لکھا ہے کہ یہ دیکھ کر ایک ہندو لیڈر لکھ رہا ہے عزیزان مان, یہ دیکھ کر دل میں مسرت کی ایک لہر اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مسٹر جناح کی کامت اور دیانت کا کم از کم ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بے باکی تھی کہ اس نے انگریز وائسرا کے منہ پر کہہ دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے, جبکہ باقی ہندوستانی لیڈر جس میں کانگریس ہائی کمان بھی شامل ہے, اس وائسرا کو بہترین انگلش مین, بہترین جنٹل مین, بہترین عیسائی جنٹل مین جیسے خطابات سے نواز کر اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں. اور اس سے اسٹیٹس مین نے لکھا تھا کہ یہی ایک لیڈر ہے جس نے ہمیشہ صداقتوں کو بے نقاب کیا ہے. یہ ایک طرف انگریز سے لڑ رہا ہے, اب دوسری طرف ہندو کی مخالفت. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مخالفت کسی سیاسی بنا پہ نہیں, اور یہی وہ چیز ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میرا پیغام اور ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ آپ پہلی مرتبہ یہ باتیں سنتے ہوں گے, تاکہ آپ نے ہمارے یہاں کی کسی تقریب میں یہ پہلے نہ سن رکھی ہوں کہ مخالفت کی بنا یہ نہیں تھی. میں ابھی عرض کروں گا, ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انہوں نے آخری دم تک یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہنا چھوڑ دیجیے کہ ہم اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں, ہم آج آپ سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی لائف میں میری کہانی مائی اسٹوری اس کا نام ہے, بایوگرافی, اس میں لکھا ہے کہ جس چیز کو مذہب یا منظم مذہب کہا جاتا ہے اسے ہندوستان اور دوسری جگہ دیکھ دیکھ کر میرا دل حیبت زدہ ہو گیا ہے. میں نے اکثر مذہب کی مذمت اور اسے یکسر مٹا دینے کی آرزو کی ہے, اور میں یہاں بھی یہی کروں گا. منظم مذہب تو صرف اسلام ہے دنیا میں عزیزان مان, باقی مذاہب تو خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا نام ہے. یہ جواہر لال نہرو, وہاں ایک اور لیڈر تھے کانگریس سے, کانگریس اسمبلی میں کانگریس پارٹی کے لیڈر مسٹر بھولا بھائی دیسائی, اس نے اسمبلی میں یہ کہا جب یہ مطالبہ پیش ہوا ہے پاکستان کا, اس نے کہا تھا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراف کر دیں اور اسے اچھی طرح سے نشین کر دیں کہ زمین, مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خام زمین کے معاملات میں گھسیٹ کر نہ لایا جائے. اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے تو کوئی نظام حکومت قائم رہ سکتا ہے. عصر حاضر میں بہترین نظام حکومت اس نظریہ پر قائم ہو سکتا ہے کہ جغرافیائی حدود کے اندر گھرا ہوا ایک ملک ہو اور اس ملک کے اندر رہنے والے تمام افراد معاشی اور سیاسی مفاد کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک قوم بن جائے اور ایک سیکولر نظام قائم کر دیں. یہ تھا ان کا تصور. ہندوستان ٹائمز ان کانگریس کا یا ہندوؤں کا اس زمانے میں بھی اور اب تک بھی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مشہور ترجمان تھی. اس نے
نومبر 1939 میں یہ لکھا تھا، بلکہ بھولا بھائی دیسائی کی کسی تقریر کے حوالے سے لکھا تھا کہ حکومت خداوندی کا تصور ایک داستان قرینہ ہے اور مسلمانوں کا فعل عبث ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احیاء کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے گھسی ہوئی ہیں، یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ علامت خوش آئند ہے کہ خود مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس خراب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے۔ یہ تیسرا گروہ ابھی آئے گا، اور سب سے بڑے ان کے لیڈر تو مہاتما گاندھی۔ مہاتما گاندھی آخر تک یہ کہتے چلا گیا، اس نے سن 37-38 سے یہ کہنا شروع کیا، یہ 46 کا ریفرنس ہے جو میں آپ دے رہا ہوں، اس کی اپنی اخبار ہریجن کا اپنا اخبار، اس نے لکھا تھا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے جان کر دے دیتا۔ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری بنیادی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اور پھر اس نے کمپرومائز کرنے کی، مفاہمت کرنے کی ایک اسکیم جو پیش کی، اس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر مذہب کو الگ حال ہی رہنے دیا جائے، الگ ایک پرائیویٹ معاملہ یعنی ایک نج کا معاملہ، اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، سنیے، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو۔ یہ خیال چھوڑ دیں کہ وہ ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام کے مطابق، تو پھر مفاہمت کی کئی شکلیں نکلائیں گی۔ گاندھی کہہ رہا تھا نومبر 1941 میں لدھیانے میں اکھنڈ بھارت کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت ہندوؤں کا ایک مشہور لیڈر تھا مسٹر منشی بمبئی کا۔ اس نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ عزیزان من، پہلے ذرا اپنے دل سے اور اپنے یہاں کے مقررین سے پوچھیے یہ سوال کہ پاکستان ہے کیا، اور اس کے بعد ہندوؤں کے اس لیڈر کی زبانی سنیے کہ وہ سن 41 میں کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈھل سکے۔ مختصر یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی، قرآنی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈھالنے والی۔ آپ نے دیکھا کہ جانے نہ جانے، دلہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، انگریز جانتا تھا، ہندو جانتا تھا، ان الفاظ میں وہ کہہ رہا تھا۔ بہرحال اس مرض مجاہد نے ان تمام یہ محاذ جو تھے تنہا ان کا مقابلہ کیا۔ تیسرا محاذ ابھی بعد میں آئے گا میرے سامنے۔ اس جنگ میں اس نے کامیابی حاصل کی، ملک کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا۔ تقسیم واقعتاً تو اگست میں جا کر ہوئی،